سوال کیا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بھائی میری طرف متوجہ ہوں اور ذرا مجھے جواب دیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مطلب ہے جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی جملے کو الٹ دیا اور بند کر دیا معترض کو۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں فضول خرچی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تو اب جواب سنو کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، ثواب ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، مطلق روشنی، اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ سجا دیا، دو طرفہ یہ بلڈنگیں جو ہیں، مکانات جگمگا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر سوال ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ روشنی، ہدایت اور علم اور کسی خاص طرف بلانے کی طرف ایک نشان ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ یا آپ جنگل میں جائیں نا، کہیں بھٹک جائیں تو کہیں سے آپ کو ایک شمع، ایک دیا بھی روشن نظر آ جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کوئی روشنی کی رمق نظر آ گئی۔ ہم اور آپ تو شہروں میں پیدا ہوئے، جو پرانے حضرات ابھی بھی بزرگ آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں مشکل دور دراز جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں آپ جائیں اور کبھی آپ کسی کے مہمان جا کر بنے، آپ اگر بھٹک جائیں تو آپ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ میرے مالک کوئی روشنی کا انتظام نہیں، یا تو حد نظر تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں کیا کروں گا، مجھے مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، اب کیا ہوگا؟ اتنے میں کوئی جگنو ہی نظر آ جائے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ قدرتی لائٹ تو ہے، کوئی قدرتی لائٹ تو آ گئی، اب دیکھیے کوئی کرم ہو جائے گا، تو وہاں انسان خوش ہوتا ہے۔ عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں جبکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اگر 1 سال کے بعد کملی والے کی ولادت کی یاد میں چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، تو اس پر آپ اعتراض نہ فرمایا کریں، کیونکہ پروانے کا تعلق شمع سے ہے۔ پروانے کی زندگی مرہون منت ہے شمع کی۔ آئے آئے صبح و دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، صبح و دم لاشیں اٹھی
بزم سے پروانوں کی یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی ساری رات گھومتے ہیں طواف کرتے ہیں بگردم گرد میں خانہ ببوسم پائے مستانہ یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمان صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں چمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی چمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی لاشیں چمٹیاں اٹھاتی ہیں صبح ان کو تو مرنے سے غرض ہے چاہے کوئی اٹھائے تو شمع نبوت پر مرنے والے شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پر مرنے والے جو ہیں وہ پروانے ہیں اور پروانہ کیا کہتا ہے مینا کیا ہے پروانہ پروانہ اس سے کسی نے کہا کہ آگے سامنے آگ ہے چل جاؤ گے اس نے کہا پروانہ کوئی پرواہ نہیں ہے مر جاؤں چل جاؤں سمجھ آئی تو اگر اس عقائد کے اندھیرے میں گمراہ کن عقائد کے اس ہجوم میں اگر چند شمع مصطفیٰ کے پروانے ان کی ولادت کی خوشی میں چند چراغ روشن کریں اللہ نے کتنے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں کسی کو کوئی اعتراض ہے سورج کو دیکھیے چاند کو دیکھیے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها چاش سورج کی اور ضحا کی قسم والقمر اذا تلاها اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد رات کو آتا ہے اللہ تو روشنی کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ تو روشنی کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ جس کی قسم اٹھائے کچھ لوگ کہیں کہ یہ روشنی کیوں کی جاتی ہے تو ہم تو اس روشنی کر رہے ہیں جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اللہ نے اندھیرے کی قسم تو نہیں اٹھائی اگر ہے تو بتائیے سمجھ آئی نا روشنی کی قسم ہے تو روشنی جو ہے ہدایت ہے اللہ نے یہی تو فرمایا تو اس میں کیا ہے کہ آپ خوش ہوں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اور حد یہ ہے کہ جس ذات کی یہ محفل ہے پوری کائنات میں خوشی ہے اسی سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے فرمائیے یہ یقین نہیں کریں گے اگر میں ڈائریکٹ کہہ دوں آپ کو چھوڑ کر یہ آیت کسی اور پر نازل کر دوں یہ تو اسے تسلیم بھی نہیں کریں گے میں نے
یہ اندر سے آپ کو مانتے ہیں، اندر سے ان کا اندر آپ کو مانتا ہے، اندر مانتا ہے۔ اور کمال یہی ہوتی ہے کہ دشمن پرلے درجے کا کمینہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اندر مانے گا کہ میں جس کی مخالفت کر رہا ہوں اس میں یہ کمالات موجود ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اور آپ یہ نہ کہیں کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کملی والے کو سمجھا نہیں، یا وہ منکر تھے، منکر نہیں تھے، منکر نہیں تھے، وہ ان کا دل مانتا تھا۔ اور ایک ہے زبان کا ماننا، ایک ہے دل کا ماننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دل یہاں ہے، زبان یہاں ہے، زبان اونچے درجے پر ہے، دل نیچے ہے۔ یہ آپ ضروری نہ سمجھیں کہ جو چیز نیچے ہو اس کا درجہ بھی نیچے ہوتا ہے۔ دل کے تسلیم کرنے کا مقام اور ہے۔ پانی میں ہمیشہ بھاری چیز نیچے جاتی ہے، تن کے اوپر ہوتے ہیں۔ دل میں وزن تھا، دل کسی کی یاد میں دھڑک رہا تھا، اس لیے اس کو نیچے رکھ دیا، اس کا وزن بہت ہے۔ زبان کیا ہے؟ اس کی تو کئی زبانیں ہیں۔ تھا کچھ ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ آپ بتائیں، آپ زبان دے کر پھر جائیں تو اس کا اور مقام ہے دنیا میں کہ یہ زبان دے کر پھر گیا، اور اگر دل دے کر پھر جائیں اس کا صدمہ زبان سے زیادہ ہوتا ہے جی، دل کا مقام زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دل والوں کی یہ محفل ہے، زبانی جمع خرچ کرنے والوں کی نہیں ہے۔ اور جس قرآن کو دنیا پڑھ رہی ہے اور قرآن واقعی سرچشمہ ہدایت ہے، اس میں ہمیں کلام نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کا تعلق ماں زبان سے نہیں ہے، ادائیگی سے ہے۔ وہ کملی والے کے دل پر نازل ہوا دل پر ہے تو اسے دل سے پڑھا جائے، نہ کہ ماں زبان سے پڑھا جائے۔ جو چیز جہاں کی نازل ہے وہاں سے پڑھا جائے نا۔ نازل ہوئی دل پر، پڑھیں آپ زبان سے۔ بھائی زبان پر نازل تو نہیں ہوئی، قرآن تو کہتا ہے دل پر نازل ہوئی، تو مطلب ہے کہ اہل دل کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ زے زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، پر دل دا پڑدا کوئی ہو۔ جتھے دل دا کلمہ پڑھیے اتھے جیبے ملے نہ ڈھوئی ہو۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ ایک گپا مارنے والے کے جانن۔ سلطان العارفین حضرت باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ کلمہ یار پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو پروانہ جو ہے وہ شمع پر مرتا ہے، تو جو پروانہ شمع مصطفیٰ ہوگا وہ چراغاں ضرور کرے گا، ہے جی؟ اس لیے
کہ اللہ نے بھی چراغاں کیا ہے، پوری اس کائنات کو سجایا ہے، چراغاں اچھا لگتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، ہم نے یقیناً آسمان کو سجایا ہے چراغوں سے، مصباح کی جمع مصابیح، چراغوں سے سجایا ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا ہے بتائیے؟ یعنی سجایا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے سجایا ہے آسمان کو۔ کیوں؟ اللہ اگر یہ چاند ستارے یہاں مزین نہ فرماتا تو کیا اللہ خدا کی خدائی میں فرق آ جاتا، یا ماننے والے اسے نہ مانتے؟ پتا تھا کہ لوگ اوپر دیکھیں گے کہیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حالانکہ روشنی اوپر سے آئی ہے۔ میری باتیں سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، حالانکہ روشنی اوپر سے آئی ہے لیکن اوپر اندھیرا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ تم اپنی محفلیں سجاتے ہو اپنی خوشی کے لیے، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، تو میں نے بھی کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، ٹھکانے سے دیکھو ذرا۔ تو کائنات کو مطلب ہے کہ محفل کو سجانے کے لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا کہ تاکہ میری تخلیق میں لوگ دلچسپی لیں، میری طرف مجھے دیکھیں اور میری ان مصنوعات کو دیکھ کر میری طرف آئیں، رجوع کریں میری طرف۔ تو یہی چیز ہے محبت کی، ذوق کی، اور اللہ نے پھر اس آیت میں حکم دیا، قل، ان سے فرما دیجئے کون ہیں؟ ایک تو خطاب ہوتا ہے مشرکین کو، وہ آیات ایسی ہیں جن میں مخاطب مشرکین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر آپ کہیں جناب کہ مشرکین مخاطب تھے، مشرک تو خوش ہوتا ہی نہیں کملی والے کی ولادت پر۔ اس نے کملی والے کو مانا نہیں ہے تو خوش کیا ہوگا؟ خوش تو اپنا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہو محلے میں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو اس گھر والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنا جس کا تعلق ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گا، جتنا جو غیر متعلق ہے وہ نام بھی نہیں لے گا، وہ کہیں بچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہے جی؟ تو خوشی کا اظہار وہ کرے گا جس کا تعلق ہے۔ اگر اس آیت کے مخاطبین مشرک ہیں تو اللہ یعنی مشرکوں کو معاذ اللہ فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوش ہو۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یقیناً مومنین سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے۔ دیکھیں نا اس کا منطقی نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مان ہی نہ رہا، اس کو نہیں مان رہا تو اس کی کسی بات کو کیا مانے گا؟ تو ظاہر ہے مومنین جو، اور صرف صحابہ جو حضور کے دور کے مومنین تھے وہ بھی مخاطب نہیں ہیں، مخاطبین اول وہ ہیں، لیکن اس کے بعد قیامت تک جو مومن آئے گا وہ اس کا مخاطب ہے۔ اب میں مومنین سے خطاب کر رہا ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کیا، ان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر، انہی چیزوں پر فلیفرحوا، رحمت پر اور فضل پر خوش ہو، خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو کچھ تم آج
دولت پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، سمیٹ رہے ہو، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ بھائی میں علماء کی، اپنے سامعین کی توجہ چاہوں گا، اپنی ذہانت کا ثبوت دیں اور میری گفتگو کے ساتھ چلیں، سمجھ آئی؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، پیسہ، دولت، ہڑپ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مختلف ذرائع سے اکٹھا کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ تو مطلق رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے دے دیا ہے، چلو جی خوشی مناؤ۔ خوشی کس طرح مناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ لندن چلو جاؤ گے؟ امریکہ چلے جاؤ گے؟ یہ خوشی منانا ہے؟ دیگیں پکاؤ گے؟ چاول تقسیم کرو گے؟ کیا اظہار خوشی کا ذریعہ کیا ہے؟ اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ نے تو فرما دیا کہ قل بفضل اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے فضل کسی پر کیا ہے، تو آپ تو میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، جناب رسالت میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور فضل یہ تو اور چیز ہے۔ اس آیت کو یہاں تم کیسے فٹ کر رہے ہو؟ مجھ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اور اسی محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، اعتراض کر رہے ہوں گے، ان کی طرف میں متوجہ ہوں اور ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں کہ فضل سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ کیا کملی والا فضل نہیں ہے؟ کملی والا کیا فضل نہیں ہے؟ ایک بات، کیا کملی والا رحمت نہیں ہے؟ اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، دو وجہ سے خوشی مناؤ، ایک اللہ کے فضل سے اور ایک دوسری اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ۔ فعل امر ہے، فَلْيَفْرَحُوا۔ جس طرح آنن نماز پڑھو، صلو، زکوٰۃ دیو، آتوا الزکاۃ، یہ سب فعل امر ہیں اور وجوب کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے یہ وجوب کے لیے ہے، اور معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن وجوب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ وجوب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جہاں جہاں صیغہ امر آیا ہے جمع کی صورت میں یا واحد کی صورت میں، تو اللہ جہاں حکم دیتا ہے وہاں آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھ رہے ہیں آپ، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کا حکم دیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، تو آپ استطاعت نہ بھی ہو کوشش کرتے ہیں کہ استطاعت بنائیں اور جائیں۔ روزہ حکم کے تحت رکھتے ہیں، غرض جو فرائض اور مبادیات دین ہیں وہ احکام اور حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہی صیغہ امر کا یہاں بھی استعمال کیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، او ایمان والو خوشی مناؤ، کس پر؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ تو فضل مطلق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رحمت بھی مطلق ہے، آپ مقید کر رہے ہیں، آپ رسالت میں آپ کو کیسے فضل ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ رسالت میں آپ کو کیسے رحمت کہہ سکتے ہیں؟ تو میں ایک آیت پیش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد لام بھی تاکید، قد ڈبل تاکید، اللہ کا تو یوں کہنا بھی کافی تھا، ویسے ہی فرما دیتا، کوئی ضروری نہیں ہے بڑا آدمی یوں ہی بات کر دے، یہ تو خالق ہے۔ لیکن اللہ نے کیوں ایسا کیا، غور کرنا پڑتا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہر حرف میں غور کرنا پڑتا ہے، تو بڑے بڑے معانی اور مطالب اس کی تہ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس دور میں کہا تھا، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید مشرکین کے لیے کہا، اللہ نے قید کر دی، نہیں مشرکین کے لیے میں نے نہیں کہا، لقد من اللہ علی المومنین، میں نے تو مومنوں پر احسان کیا ہے، میں نے یہ احسان مومنوں پر کیا ہے، مومن میرے ممنون احسان ہیں، میرے منت پذیر ہیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، تحقیق کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ لقد من اللہ، تشریف رکھے مضمون خراب ہو جائے، لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے، اور اس کو عبدالصبور صاحب ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ ادا کیا، مننا یمنو، ماضی مطلق کا جو فعل ہے اس کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ادائیگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام کر چکا ہو کوئی انسان تو اس کی اطلاع، اس کا تحقق کے بعد اطلاع دے۔ ماضی میں چلا گئی نا بات، میں نے کھانا کھایا تو آپ نے کھانا پہلے کھا لیا اور آپ بتا رہے ہیں نا کہ میں نے کھایا، تو کھایا پہلے ہو گیا، تو لقد مننا، اللہ نے احسان کر دیا، احسان کر دیا، علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک شان والا رسولن، تنوین شان، عظمت، بھیجا، باسا، بھیجا، من انفسہم، انہی کی جنس سے، فرشتہ نہیں بنا کر بھیجا، حور و ملک میں سے نہیں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، لباس بشری میں بھیجا، یتلو علیہم آیات ہی، وہ رسول ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے امی، لیکن تلاوت کرتا ہے، عجیب امی ہے۔ بھئی میرے سامعین کو تھک تو نہیں رہے، ہے امی لیکن تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دیکھیں قرآن کے الفاظ دیکھیے کہ پہلے یزکیہم رکھا پھر یعلمہم رکھا۔ بھئی لوگ یہاں پہلے تعلیم دیتے ہیں، پاکیزگی کا خیال ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں پڑھو، تعلیم حاصل کرو، چاہے عقیدے جیسے بھی ہوں، آؤ تعلیم حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ وہ رسول ہے جو پہلے پاک کرتا ہے پھر تعلیم دیتا ہے۔